عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کوالٹیز اب ہم سیکھیں گے. ابھی تو ان کی ماں کی تربیت سیکھی نا, ماں کی تربیت دیکھی کہ بچپن سے. ابھی دیکھیں ان کی کس ایج میں نکاح اور شادی ہوئی تھی. اس ایج میں ہم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا. گرداری تو دور کی بات یہ ہے کہ ہمیں پانی پینا بھی نہیں آتا. تو اس وقت میں شاید اتنی ایج کی لڑکیوں کو سب کچھ سکھایا جاتا ہو. کم از کم اگر گرداری نہیں تو اخلاق ضرور سکھایا جاتا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی ان کے ساتھ, تو ان کے اندر کچھ کوالٹیز تھی, تو اتنی محبت تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا رنگ بہت سفید تھا, بڑی پیاری تھی وہ. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حمیرہ کہا کرتے تھے. ان کے اللہ کے رسول نے نام رکھا تھا, پیار سے بلاتے حمیرہ, حمیرہ کا لقب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے علاوہ کوئی کنواری بیوی نہیں ملی. نہ آپ نے کنواری بیوی سے شادی کی اور نہ ہی اتنی محبت کسی اور سے کی. اور پھر تو یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دنیا میں بھی بیوی ہوں گی اور آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مقام تو نہیں پا سکتی, ان کی ایک الگ اپنی ایک حیثیت تھی. خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تو مقام ہی بالکل الگ ہے. ان کے مقام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے دل میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام بھی بہت اعلیٰ تھا, ان سے بھی بہت زیادہ محبت تھی. بلکہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ 8 ہجری میں مسلمان ہوئے, تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ. انہوں نے پوچھا مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ. تو اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ چیز جب میں پڑھی تھی تو مجھے ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ آج کے دور میں کتنا الٹ ہوتا ہے نا, کہ بالکل اپوزٹ چیز یہ ہمارے سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کوئی لڑکا ایک گرل فرینڈ بناتا ہے تو اپنے دوستوں کے اندر بیٹھ کے بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے میری 5 گرل فرینڈ ہیں, میری 3 گرل فرینڈ ہے, میری 4 گرل فرینڈ ہے, اتنی لڑکیوں کو میں نے پٹایا ہوا ہے. اور بڑے تبصرے کیے جاتے ہیں اور پھر دوست اس پہ فخر بھی کرتے ہیں, وہ خود بھی فخر کرتے ہیں. ذرا بھی جھجک نہیں اس کو آتی کہ حرام کام میں انوالو ہے اور حرام چیزوں کا پرچار کر رہے. جب بات آتی ہے بیوی سے محبت کی, تو اگر ہم کو بیوی سے پیار ہو بھی تو چھپاتے پھرتے ہیں. ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ بن گیا ہے, بیویوں سے محبت ہو بھی تو بیویوں کے اگینسٹ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بیویوں پر تبصرے کیے جاتے ہیں. اور محبت والے نہیں کہ میری بیوی ایسی ہے, بیویاں تو ہوتی ایسی ہیں. بیویوں سے جو محبت کرتا ہے اس کا مذاق بنا کر اس کو جوروں کا غلام کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے بیوی سے محبت ہو بھی تو لوگوں کو, دوستوں کو, یا کبھی بات ہو بھی تو اس کو بڑا چھپایا جاتا ہے. اگر بیوی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے سامنے کہا کرتے تھے مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو ہم نے انشاءاللہ ساتھ ساتھ اگر سیرت کو پڑھنا ہے تو ہم نے ضروری نہیں ہے کہ اگر بیوی ہی اچھی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ خاوند کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اکثر جب شروع میں ہم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھا تو بیویوں کے بارے میں زیادہ بات کی کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے, تو اس وقت بہت سی بیویوں نے اعتراض بھی کیا. ہماری طرف سے تو پورا پروٹوکول محبت دی جاتی ہے, تو اگر سے رسپانس اس طرح کا آئے تو اس کے لیے خاوند کو بھی تو اچھا ہونا چاہیے. تو خاوند کی بھی انشاءاللہ کوالٹیز ہم سامنے رکھیں گے تاکہ ہمارا پیغام دونوں پارٹیز کو جاتا رہے. تو خیر, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایسی خاتون ہیں کہ جن کو اس امت میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے نزدیک قابل محبت ہے, اور ان کے والد. تو اس لیے ان دونوں شخصیتوں سے ہمیں بھی محبت کرنا ہے, ان سے بغض رکھنا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی پسندیدہ چیزوں سے ہم بغض نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اور
پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتے نا، جس دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے تھے. پیار تھا نا. حالانکہ عائشہ صدیقہ سے پیار تھا لیکن پھر بھی انصاف والا معاملہ کرتے تھے. محبت میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے، کیونکہ اختیار جو دل کا اختیار ہوتا ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. خاوند سب بیویوں سے یکساں سلوک رکھتا ہے، انصاف کا معاملہ رکھتا ہے، لیکن دلی طور پر اگر رجحان اس کا کسی ایک بیوی کی طرف ہو تو ہم اس کا شکوہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے سلوک اچھا کرتے تھے، سب کو وقت برابر دیتے تھے، ایون کہ سب کو حق میں بھی برابر دیا، ہر معاملے میں سب کے ساتھ برابر سلوک تھا. لیکن محبت کے معاملے میں دلی رجحان کس کی طرف تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ محبت کسی ایک بندے سے ہو جاتی ہے تو اس وقت اختیار نہیں ہوتا دل کا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے نا جس دن ان کی باری ہوتی تو صحابہ آپ کو بڑے تحفے بھیجا کرتے تھے کیونکہ آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہوگی، تو اس لیے عائشہ صدیقہ کی جس دن باری ہوتی اس دن تحفے تحائف ان کو بھیجا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہوا؟ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کی سیرت میں آپ نے پڑھا کہ جب ان کے ساتھ نکاح کا معاملہ پیش کیا تو خولہ بنت حکیم نے 2 خواتین کا نام لیا تھا کہ اللہ کے نبی اگر آپ بیوہ سے کرنا چاہتے ہیں تو سیدہ سودا سے کر لیں، اور اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہتے ہیں، کنواری سے کرنا چاہتے ہیں تو صدیقہ عائشہ صدیقہ سے کریں، ابو بکر کی بیٹی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں کے گھروں میں بھیجا تھا. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کے ذہن میں خیال کیسے آیا؟ اتنی چھوٹی لڑکی کے بارے میں خیال کیسے آ سکتے؟ خیال ایسے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ 3 دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی ہے. 3 رات خواب میں نے تجھے دیکھا ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر تجھے لائے اور کہنے لگے کہ یہ آپ کی رفیق حیات ہے. یعنی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تصویر لائی اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ میری شادی ہوگی تو پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیغام بھی بھیجا اور پھر ان کا پہلی نکاح بھی ہوا اور پھر اس کے بعد رخصتی بھی ان کی ہوئی. ہجرت کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی تھی. یوں سمجھیں کہ وہ پہلے بھی ایک بہترین گھرانے میں رہتی تھی، ان کی بہترین تربیت ہو رہی تھی، خوبصورت ماں باپ تھے جن کے جو ہے انڈر ان کو بہت زیادہ سیکھنے کو مل رہا تھا. تو وہاں سے انہوں نے دوسرے نور میں جانا تھا. یوں سمجھیں کہ ایک خوبصورت گھرانے سے نکل کر دوسرے خوبصورت گھرانے میں انہوں نے آنا تھا. ہجرت کا ایک بڑا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہجرت نبوی، یہ ایک سٹوری بھی ہے، میٹرک لیول پہ یہ پڑھی جاتی ہے اردو کی کتاب میں، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلنے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے، آ کر سب کچھ بتایا، دونوں مل کر نکلے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوری تیاری کر کے دی اور اس وقت آپ وسلم کا نکاح ہوا تھا. تیاری کے بعد جب وہ جانے لگے تو روانہ کرتے ہوئے رسول وسلم ہجرت کی جب تیاری کر رہے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ جو بیویوں کے اندر فیلنگز آتی ہیں نا وہ آ رہی تھی، اور کہ اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں اور حالات بہت ناسازگار ہیں. تو پھر انہوں نے آپ وسلم کے لیے دعائیں بھی کی، دونوں نے، حضرت اسماء نے بھی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے والد اور اپنی جو ہسبینڈ ہے
ان کے لیے دعا کی. اس وقت ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ سمجھدار، ان کے اندر ایک شعور تھا جو بچپن میں ہی ان کو عطا ہو گیا تھا. تو ہمیں نا اس سے ایک چیز سب ملتی ہے سیکھنے کو کہ ہاں جب کسی لمبے سفر پہ نکلتا ہے تو وفادار پیار کرنے والی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ ان کے پیچھے سے ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کے امن کے لیے، ان کی پیچھے سے ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو یہ بات آپ بھی لکھیں گے، جب بھی اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ جب آپ اپنے ہسبینڈ کو کسی لمبے سفر کے لیے روانہ کرتی ہیں تو بجائے اس کے کہ حامد کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر کے، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بیویوں کو شکوہ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی بات پر حامد کی طرف سے، تو حامد کو کبھی بھی گھر سے ناراض کر کے نہیں بھیجتے. ایون کہ حامد کو تو ناراض سلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. کہ کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وفادار پیار کرنے والی بیوی تو وہ ہوتی ہے کہ جب اس کا حامد ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور سوتی نہیں کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گی میں نے سونا نہیں، میری آنکھوں پر نیند حرام ہے. تو یہ ایک گھر والا معاملہ ہے. لیکن باہر جب آپ اپنے ہسبینڈ کو سفر پہ روانہ کریں، کوئی سی عام جگہ پر بھی، ضروری لمبے سفر پر، تو آپ کوشش کریں کہ جتنا بھی شکوہ ہو آپ اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو دعاؤں کے ساتھ بھیجیں، اور پیچھے سے بھی اچھی اچھی دعائیں ان کو جو ہے آپ نے دیتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ بہت خوبصورت بات تھی جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. خیر، جب ہجرت ہو گئی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلی گئی، تو 2 ہجری رمضان گزر گیا، شوال کا مہینہ آیا. غزوہ بدر میں ملنے والی کامیابی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں بسایا جائے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی اس وقت بہت زیادہ احساسات پیدا ہو رہے تھے کہ ان کی زندگی میں انتہائی قیمتی لمحات آ رہے ہیں. اب اس سعادت اور خوشی کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر انصار کے مرد اور عورتیں جمع تھیں. ام رومان رضی اللہ عنہ تشریف لائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس وقت کھجور کے درمیان باندھے گئے جھولے پہ بیٹھی جھولا جھلا رہی تھی. ان کی والدہ نے وہاں سے ان کو اتارا اور ان کے بال درست کیے، ان کا پانی سے منہ دھویا، انہیں لا کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی اور بڑے سکون کے ساتھ سارے معاملات ہو رہے تھے. اندر خواتین موجود تھی، ان کے ثبوت کیا، دعائیں کی انہوں نے، رومان نے اپنی بیٹی کے لیے اللہ کے ثبوت کیا. تو یہ بات بھی ہمیں ایک لرن کرنی ہے کہ جب بیٹی کا نکاح ہو تو پیرنٹس بہت زیادہ اس کو دعائیں دیں. انصاری خواتین نے دلہن بنا کر انہیں دعائیں دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. پھر اس کے بعد گھر میں موجود تمام خواتین و حضرات چلے گئے. اس روز کوئی اونٹ یا کوئی بکری وغیرہ ذبح نہیں کی گئی. سعد بن عبادہ انصاری نے دودھ کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیچا. کچھ آپ نے پیا، کچھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نوش کیا. یعنی اتنی سادگی کے ساتھ نکاح. آپ نے حتیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح دیکھا ہوگا، کتنی سادگی کے ساتھ ہوا. سیدہ سودا کا دیکھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی بہت سادگی سے ہوا، اور رخصتی ہو رہی ہے تو وہ بھی انتہائی سادگی کے ساتھ، کوئی لمبا چوڑا. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چلیں وہ پہلی 2 جو اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں وہ بیوہ تھیں، تو مان لیتے ہیں کہ جو بیوہ ہوتی ہے اس کا چلیں دوسری دفعہ نکاح اور ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ سادگی سے کرتے ہیں. اب یہ تو کماری تھی، تو ان کے پیرنٹس نے یہ نہیں سوچا کہ جی ہماری چھوٹی سی بچی ہے، کماری ہے، تو بڑی دھوم دھام سے شادی. جی ہمارے گھروں میں نا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اکیلا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، یا پہلی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے یا آخری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تو صحیح دھوم دھام کر اور فضول خرچی کے ساتھ نکاح اور رخصتیاں کی جاتی ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں
شادی جتنی سادگی سے کی جائے اس میں برکتیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں. یہ آپ آزما کے دیکھ لیں. یہ ایکسپیرینس بھی ہے کہ آپ کی شادیاں جتنی سادہ ہوں گی, جتنا نکاح کے اندر سادگی آپ دیکھیں گے, اتنی اس کے اندر برکتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی. تو ایک ہی بھی چیز ہمارے اندر یہ شوق پہ پیدا ہونا چاہیے. خیر, شوال میں ان کی شادی ہوئی, اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ کنواری تھی, اور پتہ ہے کنوارے اور جو بچپنا جو ہوتا ہے اس کے اندر انسان اپنی چیزوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا یاد رکھتا ہے. کہتی ہیں کہ مجھے شوال کا مہینہ بڑا پسند تھا. کیوں؟ کیونکہ شوال میں شادی نکاح ہوا تھا اور شوال میں میری رخصتی ہوئی تھی, اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول مجھ سے کیا کرتے تھے, اور اسی وجہ سے پھر مجھے اس مہینے سے بھی محبت ہوئی. اور کہتی ہیں کہ میرا یہی دل بھی ہوتا تھا کہ باقی عورتوں کی بھی کو جو نکاح ہے نا وہ شوال میں کیا جائے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جس مہینے میں شادی ہوتی ہے, اور اگر وہ بہترین ازدواجی زندگی گزر رہی ہو نا, تو انسان اس مہینے کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ آج کا دن تھا, میرا نکاح ہوا, میری شادی ہوئی, اور انسان پھر بڑا اچھا فیل کرتا ہے. تو چونکہ وہ بھی ایک ان کے اندر بچپنا بھی تھا اور کنوارا پن بھی تھا, تو ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں. تو اس لیے ان کے لیے یادگار مہینہ تھا. وہ اس مہینے کے اندر بڑی عبادات بھی کیا کرتی تھی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو حق مہر تھا 500 درہم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کے لیے حق مہر ایک ہی رکھا. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کا حق مہر 500 درہم کے برابر دیا. اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہو گئی. ان کے لیے مسجد نبوی کے ساتھ ایک گھر تیار کیا گیا, اور یہ گھر کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کہ گھر جہاں پہ وہی نازل ہوتی رہتی تھی, اور یہ گھر علم کے لیے وافر لوگوں کے لیے ایک سمجھے ادارہ بھی بنا. یہاں سے لوگوں نے بہت علم سیکھا, کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس علم سیکھنے کے لیے اس حجرے میں آیا کرتے تھے. پھر اس حجرے کی اہمیت کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. آپ کے جانثار ساتھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی حجرے میں دفن ہوئے. کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس گھر سے آئی وہ بابرکت, جس گھر میں جس حجرے میں گئی وہ اتنا بابرکت کہ آج تک وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور اس کو سلام پیش کرتے ہیں, کہ اس گھر کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس گھر کو باقی بھی تو بیویاں تھیں, لیکن ان کو بڑا اہم مقام تھا, اور یہ ان کے مقام میں, ان کے رتبے کے اندر, ان کے فضائل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ان کے گھر کو افضل بنا دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھروں میں سب سے زیادہ سعادت والا یہ گھر تھا. اب یہ نہیں تھا کہ یہ بڑا ان کے گھر میں سودا سلف ہوتا تھا. کئی دن اور کئی ہفتے ایسے ہوتے کہ کسی چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی, اور تمام گھر والے کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا کیا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بسی ہوتی ہے تو زندگی خوشگوار گزرتی ہے, چاہے مالی طور پر کتنی ہی تنگی کیوں نہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ محبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی, تو لالچ نہیں تھا ان کے دل میں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہمیشہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ خوشگوار زندگی کے لیے مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. آپس کی محبت جو ہوتی ہے ہر چیز پر سمجھوتا کرنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے, اور اس کی بہترین مثال کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل ہے کہ اتنی محبت ہے, لیکن
माली लिहाज से वो इतने मजबूत नहीं है, कई कई दिन तो चूल्हा भी नहीं जल रहा, पेट पर पत्थर बांधने पड़ते थे, और कभी शिकवा भी नहीं किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बीवियां बहुत ही साबिरा थी। अब देखिए हतीजा रजी अल्लाह अन्हा के दौर में तो चले ये सहूलत थी कि हतीजा रजी अल्लाह अन्हा खुद सेटल थी, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सेट किया। अब बाकी जो दौर था उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे और उम्मत को लीड भी कर रहे थे, तो अपने बिजनेस पे काम करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल भी था। लेकिन उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? दीन। अगर कभी हालात ऐसे आ भी जाते तो सारे घराने वाले मिलजुल कर उसको बर्दाश्त कर लेते थे। और ये भी एक उनकी बेहतरी से था। अच्छा, वो सबसे छोटी थी, तो जाहिर बात है छोटों की ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं, और छोटे जो जिनकी एज छोटी होती है उनकी ख्वाब बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अल्लाह के नबी वसल्लम ने उनके ख्वाब पूरे किए थे। बड़ा अच्छा उनके साथ उनका सलूक था, लेकिन इस मामले में उन्होंने अपनी छोटी उम्र के बावजूद सब्र करके दिखाया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जब अल्लाह के नबी वसल्लम के घर में गई, तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर मोहब्बत थी, तो उनका दिल था, ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ बेटा पैदा हो, जिस तरह हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। लेकिन दिन गुजरते गए, उनके यहाँ नरीना औलाद पैदा नहीं हुई। तो फिर नबी वसल्लम ने उनको ये बात कही कि आप अपनी बहन के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर की मुनासबत से अपनी कुनियत रख लें। लिहाजा उनको उम्मे अब्दुल्ला भी कहा जाता है। क्यों? उम्मे अब्दुल्ला की कुनियत उनकी बहन की बेटे का नाम अब्दुल्ला था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी यादाश्त और अपनी जो कल्बी एहसासात है उनको लिखती हैं, बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी वसल्लम किस तरह उनके साथ शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ बड़ा बच्चों वाला मामला किया, बड़ी शफ़क़त वाला मामला किया, बड़े नर्म लहजा उनके साथ अपनाया। इवन के अपने घर में गुड़ियों से खेलने से भी नहीं रोका। जिस तरह वो अपनी आदत के मुताबिक अपने माँ-बाप के घर में खेला करती थी, अपनी सहेलियों को बुलाकर, वैसे ही वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर भी करती। बाज़ औक़ात उनकी छोटी उम्र की सहेलियाँ उनके घर में आ जाती, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्माती हुई पर्दे के पीछे से घर में दाखिल होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आने की इजाज़त दे देते ताकि वो उनसे खेलें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को खेलता हुआ देखते ना, तो बहुत खुश हुआ करते, क्योंकि जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा खुश होती, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाते। और कभी-कभी फिर ऐसा होता कि आप वसल्लम बाहर चले जाते ताकि ये अच्छे तरीके के साथ खेलें। बल्कि ये बुखारी में आता है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैं लड़कियों के साथ खेला करती थी, तो मेरी सहेलियाँ आ जाती, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते, तो वो मेरे घर में खेलती रहती। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि आप खेल रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो कहते पूछा, आयशा ये क्या है? तो मैंने कहा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती, मैंने कहा ये घोड़ा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घोड़ों के तो पर नहीं होते। तो कहने लगी क्यों, क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर नहीं थे? ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। तो इनकी जो आपस में डिस्कशन है ना, बहुत खूबसूरत होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते थे। अब ये नहीं है कि अगर बीवी छोटी है तो हामन जो है उसके साथ वो अपनी एज के मुताबिक उसको ट्रीट करे, उसको उसके लेवल पे आके उसकी बात सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आपने ये भी वाकया सुना होगा कि मस्जिद के नज़दीक हबशियों की नेज़ाबाजी हुआ करती थी, तो आयशा सिद्दीक़ा बड़े शौक से देखती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर उनके कंधे से थोड़ा-सा देखती, और जब तक उनका जी ना भरता, वो ऐसे ही देखा करती थी।
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لاڈ کیا کرتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. اور ایک چیز یہاں پہ مجھے جو سمجھ میں آئی کہ آج کے دور میں جس کی بڑی ضرورت ہے، اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں. کمپنی ہے نا، تو اپنی امپلائیز خوش رکھنے کے لیے مختلف جگہوں پر ٹور کے لیے بھیجتی ہے دوسرے ممالک میں، تاکہ وہ فریش ہو جائے، تاکہ وہ ان کا مائنڈ فریش ہوگا تو وہ کمپنی کا اچھا کام کر سکتے ہیں اور کمپنی کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے. ایک خاوند کو اپنے گھر میں خوشگواری پیدا کرنے کے لیے اپنی امپلائی یعنی اپنی بیوی کے شوق، خواب اور خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے. بیوی فریش ہوگی تو خاوند کی آنکھوں کا سکون بن سکے گی. اگر خاوند کی طرف سے بیوی کو ہر وقت ٹارچر کیا جائے یا روب جمایا جائے تو پھر بیوی اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی. بیوی تو بن سکتی ہے، اس کی شرعی ضروریات کو پورا ضرور کرے گی، لیکن وہ ایسی بیوی نہیں بن سکے کہ جس کو دیکھ کر ہی آنکھوں کو سکون ملے. تو دونوں طرف سے، بیوی کی طرف سے بھی پوری کوشش ہونی چاہیے اور خاوند کی طرف سے بھی پوری کوشش ہونی چاہیے. دونوں مل کر گھر کو ایک خوشگوار گھر بنا دیں. بیوی کیسی ہونی چاہیے کہ سمجھدار، جو ہم نے شروع میں کوالٹیز دیکھی ہیں، صبر کرنے والی، شکر کرنے والی، شکوہ نہیں کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھوٹی ہیں لیکن کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تو شکوہ نہیں کر رہی، کھجور کھا کے گزارا کر لیا. اب ہم لوگ پتہ کیا سوچتے ہیں، میں تو اپنے گھر میں یہ بھی کھاتی تھی، یہ بھی ملتا تھا، میں تو ایسی ڈریسنگ کرتی تھی. یہ جو میں ہوتی نا، میں اپنے گھر میں ایسی تھی، میرے پیرنٹس ایسے تھے، میرے بابا ایسے تھے، مجھے یہاں پہ لے کے جاتے تھے، ہم فلاں جگہ جاتے تھے، ہم بار آؤٹنگ کے لیے جاتے تھے. تو آپ نے میں نکالنی ہے. آپ سمجھیں کہ آپ کا نیا جنم ہے، آپ نے وہاں پہ ویسے رہنا جیسے وہاں کے حالات ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کمپرومائز کریں گے تو یقین جانیں، جب آپ قربانی دیتی ہیں اپنی خواہشات کی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی خامد کو اس طرح سے ضرور بنا دیتے ہیں کہ وہ آپ کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا ہاتھ سے رکھ لیں کہ کمپیئر نہیں کرنا اپنی پہلی لائف کو اپنی اگلی لائف کو، پھر آپ اچھی ازدواجی زندگی گزار سکیں. اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا کہ ان کے لاڈ اٹھاتے تھے. کبھی کبھی اگر اونچی آواز ہو جاتی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک دفعہ ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے تو لاڈ، جس کے ساتھ لاڈ کرتے ہو نا، تو لاڈوں میں اونچی آواز ہو ہی جاتی ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میری بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے گفتگو کر رہی ہے تو بڑا ناراض ہوئے. کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہی ہو. اب کیا ہوا کہ اتنا غصہ آیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تھپڑ رسید کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی اور آ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بچا لیا. جب ابو بکر صدیق گھر چلے گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا افسردہ ہو گئی. اب آپ وسلم ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ اس کا موڈ آف ہو گیا تو اب اس کو فریش کرنا ہے. آپ کہنے لگی عائشہ دیکھو، میں نے صورتحال سنبھالی نا، میں تمہارے اور تمہارے باپ کے درمیان حائل ہو گیا تھا تو میں نے تو ان کو مارنے بھی نہیں دیا تھا. تم بس یہ سوچو، اس پہ غور کرو. یعنی وہ دراصل یہ بتا رہے تھے کہ میں تمہیں کس طرح ڈیفینڈ کیا اور تمہیں بچایا. تو یہ سن کر وہ خوش ہو گئی. یعنی اس وقت معاملات ایسے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگ خوش ہو جایا کرتے تھے. یعنی خاوند کے لیے اپنی بیوی خوش کرنا اتنا مشکل نہیں تھا اور بیوی کے لیے اپنے خاوند خوش کرنا اتنا مشکل نہیں تھا. تو آج کے دور میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرف سے کہ خاوند بھی کوشش کرتا ہے اپنی بیوی خوش کرنے کی، لیکن بیوی کے شکوے ختم نہیں ہوتے. بیوی جو ہے دوسری معاملات کو اپنی ازدواجی زندگی میں جب لے کے آتی ہے، اپنے مالی معاملات کو بھی، اس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. یس، اب شاپنگ ضروری ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یقین جانے اگر آپ کا خاوند آپ سے بہت پیار کرتا ہے نا، تو اگر آپ کی کوئی دوسری جاننے والی ہے جس کا خاوند اس کو بہت شاپنگ کرواتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کی شادی ہوئی ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، اب آپ کا کام کیا ہے؟ پیسے ساتھ سے کمتری میں چلی جائے. آپ کے پاس جو آپ کے خاوند کی طرف سے خوبیاں، آپ کی خاوند کی کوالٹیز ہیں،
کسی اور کے اندر نہیں ہے. تو شاپنگ والے حامد کو اپنی اتنی خوبصورت حامد سے کمپیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اگر حامد کی طرف سے چند الفاظ مل جاتے ہیں نا محبت بھرے, تو اس کو بھی غنیمت سمجھا کریں. ٹھیک ہے, یہ نہ کہا کریں کہ جی سوکھی سوکھی محبت کی تو مجھے ضرورت نہیں. اس طرح یہ کہ محمد کا دل چڑھا دیتے ہیں. اگر آپ کا حامد مالی لحاظ سے تھوڑا کم تر ہے تو آپ نے حدیجہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ڈیٹیل میں پڑھا سیرت, اور جو نیو ہے وہ حدیجہ رضی اللہ عنہ کی ہسٹری کو, ان کی سیرت کو لازمی پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ اگر حامد مالی لحاظ سے تھوڑا کمزور ہو تو بیوی اگر ویل سیٹل ہو یا اس کے اندر صلاحیتیں ہوں تو اپنے حامد کے ساتھ کھڑی ہو جائے, ازدواجی زندگی خوشگوار بنا لے, مل کر بوجھ برداشت کر لے, تاکہ اس وجہ سے معاملات خراب نہ ہو. اور پھر لاسٹ میں ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ ان کے اندر محبت تھی نا کہ آپس میں مطلب ہنستے تھے, مسکراتے تھے. ایک دفعہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے آپ وسلم کے پاس, تو دونوں حامد اور بیوی ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, تو بڑے خوش ہوئے. آ کر دیکھا کہ میری بیٹی بڑی خوش ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو کہنے لگے مجھے بھی اپنے ساتھ خوشی میں شریک کر لیں. تو دونوں میاں بیوی ہنستے ہوئے کہنے لگے ضرور آپ بھی شریک ہو جائیں. ایک چیز جو یہاں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ شادی کے بعد ماں باپ کو اپنی بیٹی کو بینگ اے وائف اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. ہم کیا رکھتے ہیں؟ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں حامد پر, بیوی کی حامد پر. وہ اس کو پیسے دے رہا ہے کہ نہیں, وہ اس کو کپڑے لے کے دے رہا ہے کہ نہیں, اس کی ساس اس کے ساتھ اچھا سلوک کری ہے کہ نہیں, زیور کتنا ہے, اور عید پہ کیا لے کے دیا. اچھا جب نہیں لے کے دیا تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اگر بیٹی ہماری نہ باہی بات کرے, گھر والے جی اس کا ہم سے کچھ لے کے نہیں دیتا, اس کا ہمیں تو کبھی اس کے ساتھ شاپنگ نہیں کی, اس کو باہر نہیں لے کے جاتا, فلاں کا دیکھو فلاں کی میری فلاں بیٹی کی یعنی میرے دوسرے داماد نے میری بیٹی کو یہ لے کے دیا. ہم جب ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں ہم دوسروں کو احساس محرومی میں لے جانے کی وجہ بنتے ہیں. جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اور دوسروں کے پاس نہیں ہے, خوددارا ان چیزوں کو چھپائیں. آپ کی وجہ سے اگر کوئی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور حساب لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ پھل جب آتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ بچوں کو پھل نہیں نہ دے سکتے تو ان کے سامنے پھل نہ کھائیں. اگر آپ اپنے ہمسایوں کے بچوں کو وہ چیز نہیں دے سکتے جو آپ کھا رہے ہیں تو ان کے سامنے نہ کھائیں. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اب عورت کی شادی ہوتی ہے, اس کے حامد نے اس کو یہ دیا وہ دیا سب دیا, اب کیا کرتے ہیں ہم دوسروں کو بتاتے ہیں, بہت زیادہ اس کو شیئر کرتے ہیں. کیوں شیئر کرنے کی ریزن کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں. اس نے آپ خوش کرنے کے لیے دیا, آپ اپنے حامد کے سامنے اس کی تعریف کریں, اس کا شکریہ ادا کریں, بہت زیادہ شکریہ ادا کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں. جب ہم, کیونکہ ہر بندہ اس معاشرے کے اندر مضبوط دل نہیں رکھتا, آپ کی جب وہ آپ کی طرف سے اس قدر دیکھتا, ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی محرومی ضرور ہو, لیکن آپ اس وقت جو شو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسروں کی لائف بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس لیے خاص طور پہ ان چیزوں کو آپ کم چھپائیں, صرف اس نیت سے, یہ اس چیز سے آپ سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر کسی کے پاس وہ پھل نہیں ہے تو میں نے وہ پھل چھپا کے کھانا ہے. راز رکھنا چاہیے جی, اسٹیٹس پہ شیئر نہیں کرنا چاہیے بھیجا. اور پھر اس لیے بھی چیک اینڈ بیلنس کی بات ہو رہی تھی, تو پیرنٹس کو اپنی بیٹی کے معاملات پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. جہاں وہ غلط ہو اسے ضرور بتانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بیٹی کو ہر دفعہ صحیح کہتے ہیں, حامد کو غلط کہتے ہیں, حامد کی عزت نہیں ہوتی. تو یہ عزت بنانا بھی بیوی کا کام ہوتا ہے, اس نے اپنے حامد کی عزت اپنے پیرنٹس کے سامنے کیسے بنانی. تو انشاءاللہ مزید بھی سیکھیں گے. اب دیکھیں نا, اتنی محبت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑے بھی لگایا کرتے تھے, ریس کھیلتے تھے.
वो आपको वाकई याद होगा कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक दफ़ा मेरे साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाई तो मैं आपसे आगे निकल गई। फिर एक दफ़ा जब मुझ पे मोटापा तारी हो गया तो आप मुझसे आगे निकल गए और आपने इरशाद फरमाया, आयशा ये पहली दौड़ का बदला है। तो आप चाहते हैं कि आपका खामद आपके साथ वॉक करे, ख्वाहिश है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेशन बनाना है। अब आप लोग ये सोचेंगे हमारे खामद हमारे साथ वॉक नहीं करते, क्या आप अपने खामद के साथ वो ताल्लुक है जो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था? ठीक है, तो वो ताल्लुक पहले बनाना है, फिर ये सारी चीजें आ जाएंगी। वो ताल्लुक अपना पैदा करना है, अपने हामद की इज्जत करनी है, अपने हामद की इज्जत अपने पेरेंट्स के सामने बनानी है, अपने हामद के साथ हर हाल में खड़े होना है, अपने हामद की खुशी का ख्याल रखना है, अपने हामद की बातों का राज रखना है, ठीक है, उसके साथ इंजॉय करना है। अब ये है कि सारा दिन जब थक हार के औरत थक जाती है, हामद के आने का वक्त होता है, वो उस कदर इंजॉय नहीं कर पाती। तो इन चीज़ों का जब हम खास ख्याल रखेंगे ना, अपने आप को एक्टिव और फ्रेश रखने की कोशिश करेंगे, कभी कभी आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि आप हंसी मजाक करें, लेकिन आपके पार्टनर का दिल चाह रहा होता है कि आप अब अपनी बीवी के साथ जो है अच्छे तरीके के साथ हंसी मजाक करें और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, तो उस वक्त हमें करहन अपने आप को हंसाना पड़ता है। तो ये स्किल भी आपके पास होनी चाहिए कि कभी कभी आपका दिल नहीं कर रहा हंसने को, तो आपको अपने पार्टनर के लिए मजबूरन हंसना भी पड़ता है। उस वक्त आपने अपनी अपने मूड को पीछे करना है और अपने पार्टनर की खुशी का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मजीद इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे इन सब बातों को इम्प्लीमेंट करने की। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।